446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے۔ سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں، سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پہرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر، العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے، ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلا ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے، تغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ وہ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوکی، ترکی کا بادشاہ۔ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے۔
تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے، تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا استغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ تو اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوقی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقے میں ان کے یہ بیعت ہونے جاتے ہیں، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں طاقچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ تغرر بیگ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ اچھا، وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی، جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں، کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے ایسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا۔ پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 3 بر اعظم پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی۔ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنا ہوا، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان۔ عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شرازہ بکھرا، لیکن پھر جڑ جاتا تھا، اور وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے۔ ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے، دعوت زندہ رہی۔ جو تربیت کا نظام تصوف کے ساتھ تھا، اب وہ تبلیغ کے ساتھ۔ بغداد ختم ہوا 616 ہجری میں، پھر چنگیز خان کا تاتاریوں کا فتنہ اٹھا ہے، اور 616 سے 656 یعنی 40 برس میں ساری اسلامی سلطنت ایسے جیسے شکستہ لکڑی میں کیل ٹھونکو تو پرزے پرزے ہو جاتی ہے لکڑی، ایسے ساری اسلامی سلطنت پرزے پرزے ہو کر زمین پر گر گئی۔ اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کیا، اور 15 لاکھ آدمی ایک شہر میں ذبح کر، 15 لاکھ صرف بغداد میں۔ سب سے پہلے جس شہر پر حملہ ہوا چنگیز خان نے کیا وہ بخارا، پھر سمرقند، پھر تاشقند، پھر اس طرح یہ خون کی ایک لہر اٹھی۔ یہ ہمارے دریائے سندھ کے کنارے پر اٹک کے قریب یہ آخری جنگ لڑی گئی ہے، جو چنگیز خان اور جلال الدین خارزم میں آپس میں ٹکر ہوئی۔ تو اس وقت دریائے سندھ اپنے عروج پر بہتا تھا،
تو یہ خارزم شاہی سلطنت یہاں آ کے ختم ہوئی جب جلال الدین کو دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے قریب شکست ہوئی ہے۔ پھر صرف ایک مصر باقی رہ گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی محنت کی طاقت کو ظاہر فرمایا۔ تبلیغ وہ کام ہے میرے عزیزو جس کی طاقت تلوار سے بھی زیادہ ہے، حکومت سے بھی زیادہ ہے، ایٹم راکٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت سیاسی طور پر یہ حال تھا کہ کوئی دنیا کی طاقت اب تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی، اور ان کو روکنا مصر کے بس میں نہیں تھا۔ ساری اسلامی سلطنت پارا پارا ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرنے کے بعد مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا بھائی پیچھے مر گیا، منگو خان۔ تو اپنے بھائی کی موت کی تقریب میں وہ شرکت کرنے کے لیے لشکر چھوڑ کے واپس چلا گیا صحرائے گوبی، اور اپنے سالار، اس کا نام تھا کتبوغا، وہ عیسائی تھا، اس کو پیچھے چھوڑ گیا تھوڑے سے لشکر کے ساتھ۔ تو رکن الدین بیبرس نے عین جالوت کے مقام پر، یہ جنگ رمضان میں لڑی گئی، 27 رمضان تھا یا 17 رمضان تھا، اس میں پہلی دفعہ تاتاری لشکر کو شکست ہوئی، لیکن وہ کوئی پورا لشکر نہیں تھا، تھوڑی سی فوج رہ گئی تھی اور باقی تو سارے چلے گئے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت۔ تو اس کے بعد جب یہ پتہ چلا تو ہلاکو خان نے اپنے سارے لشکر کو، لو لشکر کو حکم دیا، اور یہ ایک سیل رواں بڑھا مصر کی طرف۔ اس دوران تبلیغ اپنا کام کر گئی۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام جوجی تھا، چھوٹے کا نام اغدائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام چغتائی تھا، اس سے چھوٹے کا نام طلوئی تھا۔ ہلاکو خان طلوئی کا بیٹا تھا۔ تو جوجی کو اس نے روس کی سلطنت دی، اغدائی کو اپنا جانشین بنایا، چغتائی کو اس نے روسی ترکستان اور چینی ترکستان کی سلطنت دی، اور طلوئی کو اس نے ایران سے لے کر شام تک، افغانستان تک کی سلطنت اس کو دی۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا خان، اس کا بیٹا تھا برکا خان۔ مسلمان تاجر جاتے تھے اور وہاں سودا بیچتے، اس کی آڑ میں دعوت دیتے، تبلیغ کرتے۔ تو یہ تو مصدقہ چیز ہے، معتبر کتاب۔ ایک میں نے ایسی کتاب میں پڑھا، اس کتاب کا آگا پیچھا کچھ نہیں تھا، لہذا مجھے پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، کہ رکن الدین بیبرس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے علماء کی ایک جماعت کو تجار کے بھیس میں تاتاریوں کے ملک میں پھیلایا کہ ان کو اسلام کی طرف راغب کرو، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ان سے ٹکر لینے کا اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ تو ایک جماعت ترکستان پہنچی، تاجروں کے بھیس میں علماء۔ یہ بھی چونکہ تاریخی چیز ہے، اور تاریخی چیز میں کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوتی جیسے حدیث کی صحت اور سند کی ہوتی ہے۔ اگر آثار قرائن تائید کرتے ہیں تو اس کو مان لیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کے تردید میں کوئی ایسا شاہد کوئی نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے۔ اس نے کبھی کبھی نقل کر دیتا ہوں، جو اس سے پہلی بات ہے وہ تو ساری مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ تاجروں کی جماعت، یہ تاجر سودا بیچتے، اسلام کی دعوت ہے۔ اس خفیہ گشتوں کی لپیٹ میں برکا خان کا ایک وزیر آ گیا۔ اس نے جب اسلام کی باتیں سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ موقع پا کر برکا خان کو کبھی ایک بات سنا دی، کبھی 2 سنا دی، پھر اس کا تاثر دیکھتا کیسا ہے۔ کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ اس کا دل اثر لے چکا ہے۔ تو ایک دن وہ اس سے کہنے لگا، تمہیں یہ اچھی اچھی باتیں کون بتاتا ہے؟ اس نے کہا، یہ مسلمان بتاتے ہیں، یہ ان کا دین ہے۔ اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے، اب اگر کوئی مسلمانوں کا قافلہ ہے تو میری ملاقات کرا۔ تو ایک قافلہ ترکستانی حسب دستور آیا اور اپنے
وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا تو اس کو بلوایا گیا، تو برکا خان کے سامنے انہوں نے اسلام کے بارے میں بات رکھی، دنیا آخرت توحید رسالت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، مسلمان ہو۔ اس کے اسلام لانے پر ساری جوجی کی نسل جو وہاں آباد تھی اور جو ان کے زیر نگین تھے، اس سب میں اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ہو جائیں۔ تو لاکھوں انسان ایک دن میں مسلمان ہوئے، جیسے جیسے خبر پھیل جائے گی مسلمان ہوں۔ آپ کو گشتوں کی طاقت بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھتے ہیں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے بستر اٹھا کے چل پڑتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا، ہلا گلا کرنے میں تو نظر آتا ہے کچھ، ادھر کچھ بھی نہیں نظر آتا، کوئی گالی دے تو ادھر بھی چپ کر جاؤ، تو کچھ یہاں ہوتا ہوا تھا تو نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، دعوت کا کام، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب عمارت نیچے آ گرتی دیمک کی طرف۔ تو اس وقت ہلاکو خان اپنے لشکروں کو میدان میں لا چکا تھا اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اگر یہ لشکر مصر کا رخ کر لیتا، مصر میں جان نہیں تھی کہ اس سے ٹکر لے سکتے، تو اسی وقت رکن الدین بیبرس نے ایک وفد تیار کیا اور برکا خان کے پاس بھیجا کہ اب ہم بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہلاکو ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو برکا خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ مصر والوں کا کیا قصور ہے جو تو ان پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، ان پر حملے کا ارادہ ملتوی کر دے، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اگر تم ان سے حملہ کرو گے تو پہلے مجھ سے نمٹنا پڑے گا، پھر وہاں جانا ہوگا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اس کو جواب میں خط لکھا کہ تم مغل ہو کر، یہ اصل میں مغل ہیں، تاتاری تو مشہور ہو گئے، یہ اصل میں مغل ہیں، مغلوں کی ایک شاخ ہے تاتاری، تو ہمارے اردو میں لفظ تاتار غالب آ گیا ہے، تو عربوں میں مغل ہی چلتا ہے، مغول مغول۔ تو اس نے دیکھا کہ تم ایک مغل ہو کر مغل کو چیلنج کرتے ہو، تمہیں چنگیز خان کا قانون بھول گیا؟ تو اس نے اپنے قانون میں لکھا تھا کہ دو مغلوں کی تلوار آپس میں نہیں ٹکرانی چاہیے۔ چنگیز خان مسلمانوں کے لیے بہت ظالم تھا اور اللہ پاک کا ایک عذاب تھا، لیکن اپنی ذات میں وہ شخص کوئی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا، اتنی صحرائی زندگی، جاہل، ان پڑھ، لیکن اس نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، اس کے قانون بنائے، اس کے طریقے بنائے، محکمے ایجاد کیے، شعبے بنائے، کیا کیا وہ شخص کر گیا، ان پڑھ ہو کر حیرت ہوتی۔ تو اس کا جواب برکا خان نے دیا کہ چنگیز بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میرا رشتہ اب اسلام کے ساتھ، تو بڑھے گا تو میری تلوار تیرا راستہ روکے گا۔ تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ بات صحیح ہے، یقین نہیں آیا، لہذا وہ لشکر لے کر بڑھتا رہا۔ تو پھر برکا خان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا، تو مصر پہنچنے سے پہلے برکا خان نے اس کو آن لیا اور یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے، دو ہاتھی، نہ یہ گرے نہ وہ گرے، ہاتھی گرتا تھوڑا ہی، لڑ 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 لڑ، یہ ہوا کہ ہلاکو کا رخ مصر کی طرف پھرنے کی بجائے اللہ پاک نے آپس میں ان کو ٹکرا کر اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ پھر انہی جنگوں میں ہلاکو زخمی ہوا اور گھوڑے سے گرا، پاؤں اس کا رکاب میں اٹک گیا اور گھوڑا اس کو لے کے بھاگا، تو اس کا سر 3-4 پتھروں سے ٹکرایا، اسی میں وہ خبیث 42 سال کی عمر میں ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک 40 سال کا ایسا عرصہ آیا
کہ یوں لگتا تھا کہ اب اسلام ختم. علماء نے لکھا ہے کہ جتنا اسلام نے مسلمانوں کو سنبھالا ہے اتنا مسلمانوں نے اسلام کو نہیں سنبھالا. اللہ نے اسلام کو جو باقی رکھنا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تو اسلام تو باقی رہے گا. اور اسلام کوئی ہوائی چیز تو ہے نہیں ہے کہ زندگی ہے، زندگی انسانوں میں آتی ہے، تو لہذا انسانوں کو باقی رکھا جائے گا اس اسلام کے حفاظت کے لیے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جتنی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اتنی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی. تو یہ ایک 40 سال کا ایک بڑا عرصہ آیا ہے خوفناک قسم کا، جس میں لگتا تھا کہ اب گیا اب گیا اب گیا. لیکن اللہ پاک نے تاتاریوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی. پھر اسی ہلاکو کا پڑپوتا تیمور تغلق، اسی ہلاکو کا تیمور، وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا تو ملاقات ہو گئی جلال الدین رحمت اللہ علیہ سے. تو اس نے یہ روکا ہوا تھا کہ میری شکارگاہ میں کوئی مسلمان نہ داخل ہو اور نہ کسی مسلمان کی شکل صبح صبح مجھے دکھائی جائے. وہ ان کو خبر نہیں تھی اور آمنا سامنا ہو گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو ان کو بہت برا بھلا کہا اور باتوں باتوں میں کہا کہ مسلمان سے تو کتا بھی اچھا ہوتا. تو وہ کہنے لگے ہاں اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں، اگر ایمان پہ ہو جائے پھر میں کتے سے اچھا ہوں. تو کہنے لگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو دعوت دی. یہ پھر آپ کو گشت کی طاقت بتا رہا ہوں کہ ان گشتوں سے مرے گشتوں سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. اس کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا. تو اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو. تو انہوں نے اپنے بیٹے تھے رشید الدین، ان سے فرمایا کہ جب وہ بادشاہ بن جائے تو اس کو جا کر میری ملاقات یاد دلانا، اس کو دعوت دینا. ٹھیک. تو مراغہ تھا اس کی سلطنت کا دارالحکومت. مراغہ پتہ نہیں کہاں تھا، یہی کہیں تھا، ایران اور ترکستان کی حدود پاس ہی کہیں ہوگا. تو جب وہ بادشاہ بنا تو یہ وہاں پہنچے. انہوں نے اس تک ملنے کی کوشش کی، کوئی راستہ نہیں ملا. تو آخر انہوں نے کیا کیا، ایک دن صبح صادق کے قریب، اس کے محل کے قریب ہوتے گئے وہ جا کر زور سے اذان پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا یہ کون بدتمیز ہے جو محل کے پاس شور مچا رہا، پکڑ کے لاؤ. گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک منحنی سا نوجوان، تو کیا بلا ہے، کون؟ کہا جی آپ تک ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ طریقہ اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہا میرے باپ کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ قصہ ہوا. میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا. کہ اچھا اب بتاؤ. جب اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا. تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا. کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور کہنے لگا میں تو پہلے ہی ہوا پڑا تھا، آپ سے چھپائے پھرتا تھا. میں کہا اچھا میرے باقی وزیروں کو بلاؤ. باقی وزیروں کو بلائے گا. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کا دین ہوئی ہمارا الناس علی دین ملوک ہیں. کہ اچھا میرے سالار کو بلاؤ. سالار کو بلائے. ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو تلوار کی زبان سمجھتا ہوں، میری تو ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے. یہ میرے غلام سے کشتی کر لے، اس کو گرا دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں. اور اس کا غلام ایسی بلا تھا، اونٹ کو اکیلا اٹھا لیتا، 5 سالہ اونٹ کو اٹھا لیتا. اس کا نام بھی میرے ذہن میں تھا، بھی نکل گیا. اس نے کہا یہ تو کوئی انصاف نہیں، یہ درویش آدمی یہ کیا جانے کشتی. بھائی تو دلائل کی بات کرو. کہ دلائل میں سمجھتا ہی نہیں، میں تو دھوبی پٹخا سمجھو.
کوئی اٹھا کے پھینک مارے بڑا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں، میں تیار کروں گا، ایسے کشتی کروں. اگلے دن مقابلہ طے ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوئے. وہ بیچارے نحیف کمزور، وہ جو اونٹ اٹھا لے وہ کیا بلا ہوگا وہ سوچ. ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اپنے گاؤں میں ایک آدمی، پہلے زمانے میں کنویں چلتے تھے تو ان پر وہ ڈبے لگتے تھے تو ایسے گھومتے تھے، اس کو مال کہتے تھے ہماری زبان مال. وہ ایسے نیچے جاتے، پانی کو بھر کے اوپر لاتے پانی. وہ سارے کا سارا وہ سسٹم ایک شہتیر کے ساتھ ایسے جڑا ہوتا تھا. وہ شہتیر اتنا وزنی ہوتا تھا کہ کم از کم 10 آدمی سے اٹھا کے وہاں فٹ کرتے تھے. وہ اکیلا اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن کھانے والا ایسا تھا کہ پورا پورا کٹا کھا جاتا تھا. ہم نے تو جب دیکھا تو بوڑھا تھا، بوڑھا چوکا تھا تو، لیکن اس وقت پوری پوری پرات حلوے کی وہ کھا جاتا تھا. تو اگلے دن جب مقابلہ طے ہوا اور وہ ڈیل ڈول میں جو اونٹ اٹھائے تو وہ خود بھی تو آخر کوئی گھوڑے کے برابر تو ہوگا. تو یہ بیچارہ درویش پاکوں کا مارا ہوا جب آمنے سامنے ہوئے، اس نے پتہ نہیں اللہ سے رات کو کیا دعا مانگی، کیا رویا دھویا. جب وہ آمنے سامنے پنجاب ملانے لگے تو اس نے آگے بڑھ کے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا. وہ 3 کلا بازیاں کھا کے وہ گرا اور بے ہوش ہو، صرف ایک مکے پر. تو جب اس کو ہوش آیا انہوں نے کہا بس سب مجھے ایک ہی کافی ہے، مجھے آگے نہیں لڑنا. تو وہ سالار بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو 10 لاکھ آدمی ایک دن میں مسلمان. تیمور تغلق کی قبر آج بھی موجود ہے. برقع خان تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، لیکن تیمور کی قبر کہاں پر ہے؟ منگولیا میں. منگولیا. تو اس کی قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے، تیمور تغلق جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ آدمی مسلمان ہوا. تو یہ جو مرے مرے گشت ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کہ تاریخ کا رخ مڑ گیا. اگر تاتاری مسلمان نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت مسلمانوں کو ان کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی. اسی کو اقبال نے کہا ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ خود مسلمان ہو گئے. تو پھر اثر نو سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی مصر میں، لیکن وہ بنیاد ایسی برکت کی تھی. اصل حکمران ترک تھے اور وہ عباسی نسل کے خلفاء کو سامنے رکھتے تھے. یہ کوئی 325 سال پھر یہ گاڑی چلی. اس دوران انہی مغلوں کی ایک شاخ ترک، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بخشی، وہ مسلمان ہوئے. سلجوق تھے، سلجوق. ان کی ایک شاخ تھی تغرل بیگ. وہ 400 آدمیوں کا قافلہ، جیسے خانہ بدوشی آپ دیکھتے ہیں ایسے خانہ بدوشی. ترکی کے پاس ایک جگہ تھی قونیہ، وہاں سے گزر رہے تھے. وہاں دیکھا 2 لشکر آپس میں لڑ رہے، کوئی پتہ نہیں فاتح کون ہیں مفتوح کون ہے، لیکن ایک غلبہ پا رہا تھا، ایک مغلوب ہو رہا تھا. انہیں کچھ خبر نہیں کون غالب ہے کون مغلوب ہے. تو تغرل بیگ نے کہا بھائی جو مغلوب ہو رہا اس کی مدد کرو، جو شکست کھا رہا اس کی مدد کرو. تو 400 جنگلی آدمی ایک طرف سے جو پڑے تو ساری جنگ کا پانسا پلٹ گیا. تو فاتح مفتوح ہو گئے، مفتوح فاتح ہو گئے، غالب مغلوب ہو گئے، مغلوب غالب ہو گئے. سر پٹ بھاگے، ان کو جائے پناہ نہ مل رہی ہو. تو جب جنگ کا اختتام ہوا تو پتہ چلا کہ تاتاری تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہوا تھا. سلمان سلجوقی تھا ترکی کا بادشاہ جو شکست کھا رہا تھا، اور تاتاریوں کی ایک شاخ تھی جو ان پر حملہ آور تھے اور وہ فاتح ہو رہی تھی. تو ان کے حملے سے تاتاری بھاگ اٹھے اور وہ تب اس کو انہوں نے بلایا. سلیمان نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تو پھر میری مدد کیوں کی تم؟ کہنے لگا انسانی ہمدردی کی وجہ سے. تو اس نے کہا میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا ہم تو مسافر آدمی ہیں، کر لیں. کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ جاگیر دیتا ہوں، تمہیں ہدیہ، تمہاری نسل پکڑ. یہ جاگیر تھی استنبول کے سامنے جو چھوٹا سا سمندر ہے، آبنائے باسفورس جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے یہ جاگیر. تو اس تغرل کا بیٹا ہوا عثمان خان. عثمان خان جو تھا
یہ ایک شیخ کا مرید تھا. ایک دن اس کی ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو ایک مرید سے کہا بھی اس کو اس کمرے میں ٹھہرا. اس کمرے میں جب ٹھہرایا گیا تو اوپر کتاب پڑھی. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ ان کا یہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے. جب وہ خادم چلا گیا تو یہ دل میں کہنے لگا کتاب اللہ میرے سامنے ہو، میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس نے قرآن سر پہ اٹھایا اور ساری رات لے کے کھڑا رہا. تو کھڑے کھڑے اس کو پچھلے پیر خواب آیا، اونگتے ہوئے خواب آیا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور اس کے شیخ کی بیٹی کے سینے میں داخل ہو گیا. پھر وہاں سے ایک درخت نکلا جو بڑھتے 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 یورپ، ایشیا اور افریقہ پہ چھا گیا. تو اس نے صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا. تو انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، عثمان خان کو. عثمان خان پھر سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا، جنہوں نے 800 برس پھر اسلامی اقتدار کو آگے دھکا دے دیا. کہ عثمانی نہ وجود میں آتے تو اس وقت قصہ ختم ہو گیا. اس سے اس کا بیٹا ہوا اور خان نے یونان فتح کیا اور ترکی کا وہ پہلا بادشاہ جو ان کا محسن تھا وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں میں جنگ ہو گئی تو اس کی سلطنت کو شامل کیا. پھر اس کا بیٹا تھا مراد خان. پھر مراد خان نے یورپ میں فتوحات کا دروازہ کھولا اور اس طرح پھر مراد کا بیٹا تھا باجزید یلدرم نے پھر سورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا اور یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی جو 1914 میں آ کر ختم ہوئی. آخری سلطان عبد المجید پر آ کر سلطنت عثمانیہ کو اتا ترک نے، پتہ نہیں وہ مسلمان تھا یا کیا بلا تھا، مسلمان تھا تو دہریہ ہو گیا تھا کیونکہ پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہی ہوا تھا، لیکن اس نے جو ظلم کیا وہ اللہ ہی اس کو نمٹے گا اور وہ خود اس کی جزا بھگتے گا. تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ غافل نہیں ہے ایسوں سے. تو 1914 میں آ کر وہ جو تھا شیرازہ سلطنت عثمانیہ بکھرا. یہ میں نے خطرے میں آیا تو کسی اور ذہن سے تھا آپ سے بات کرنا، بات تاریخ کی طرف چلی گئی، بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے آپ سے یہ بات کرنا. وہ اللہ تو بتانا میں یہ چاہتا تھا بھائی بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش میں جو یہ مدارس ہیں یہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جس سے وجود میں آئے. ہمارا زوال شروع ہوتا ہے 17ویں صدی سے. 1757 میں ہمیں پلاسی کی جنگ میں شکست ہوئی، سراج الدولہ کو جو شکست ہوئی. تو پھر یہ عمارت گرتی 1857 1957 2002 اب 250 سال ہو چکے. 250 سال سے اب یہ زوال پذیر نہیں ہے بلکہ زوال کی ان پستیوں میں ہیں کہ جس کے آگے کوئی پستی ہے نہیں. اتنا لمبا زوال اسلامی سلطنت پر کبھی نہیں آیا. 90 برس زیادہ سے زیادہ آیا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی مجموعی طور پر نہیں، ایک حصے پر آیا. 40 برس مجموعی طور پر آیا، لیکن اسی میں اللہ نے انہی قوموں کو مسلمان بنا کر جو اسلام کے مٹانے والی پھر اسلام کو اٹھا دیا. اب پچھلے 250 سال سے ہم گرے پڑے ہیں. اب مرے کو مارے شاہ مدار، اب یہ مرے ہوئے کو مار رہی ہے باطل قومیں اور باطل طاقتیں مرے ہوئے کو مار رہی. 1857 میں جب جنگ آزادی کی تحریک اٹھی اور پھر آ کر وہ مرزا الہی بخش اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ ان کی سازش سے ناکام ہو گئی. تو اصل میں تو زوال 2-3 آدمیوں کی وجہ سے نہیں آتا، پوری مجموعے کی وجہ سے آتا. نام لگ گیا میر جعفر کا، نام لگ گیا میر صادق، نام لگا ایک الہی بخش اور شجاع الدولہ اور نجف خان، لیکن وہ تو مجموعی طور پر امت اپنی صفات قیادت ختم کر چکی تھی. تو جب صفات ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ منتقل کر دیتا ہے اقتدار اوروں کی طرف، نظام اللہ کے ہاتھ میں. تو جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو کام ختم ہو گیا، 1857 میں ہمارے اکابر نے حصہ شاملی
جہاں مولانا گنگوہی صاحب نے اور حاجی صاحب نے اور حافظ ضامن صاحب نے جنگ لڑی، وہ میں جگہ خود جا کے دیکھا ہے، شاملی میں گیا، اسپیشل گیا دیکھنے کے لیے۔ اور وہ جگہ تو سامنے نہیں، وہ تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے، پہلے چھوٹا سا قصبہ تھا۔ بہرحال وہاں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، حضرت گنگوہی کی گود میں گولی لگی، شہید ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب کو مفرور ہونا پڑا، وہ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مولانا نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ تو اب یہ بات کھل کے آ گئی کہ اب یہ سامنا کرنا مشکل۔ تو اسلام میں عروج کے زمانے کے احکام اور ہیں اور زوال کے زمانے کے احکام اور ہیں۔ ہم سے یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم عروج کے زمانے کے احکام کو آج زوال کے زمانے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ زوال کے زمانے کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ہمیں صلح حدیبیہ سے ملیں گے، مکی زندگی سے ملیں گے۔ عروج کے زمانے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہمیں مدنی زندگی سے ملیں گے، خلافت راشدہ سے ملیں گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا لفظ یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ عروج میں نہیں رہیں گے، کبھی زوال آئے گا، کبھی عروج آئے گا۔ تو جب زوال آئے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بھی تو اصول موجود ہونے چاہیے۔ صرف عروج کا ہو، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، لہذا اب تو ہم ویسے نہیں ہیں۔ پدر من سلطان بول، وہ تو میرا ابا تھا، میں تو ویسا نہیں ہوں، تو میں کیا کروں؟ میرے لیے تو وہ حکم نہیں ہے جو اس کے لیے تھا۔ تو لہذا یقیناً ہمیں سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے ہی ہر دور کے اصول مل جائیں۔ تو جب ہم کو اس وقت نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس سے اگلی سطح اللہ خود بخود پیدا فرمائے۔ تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اب ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ اخلاص کے ساتھ جان چلی جائے گی اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو 1857 کے بعد 1864 میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد۔ یہ مدرسہ ایک دفاعی کے نظام تھا کہ اب دین بچایا جائے، کہیں اسپین والا حال نہ ہو جائے نا کہ ایک مسلمان بھی 800 سال کی حکومت کے بعد ایک مسلمان نہ ملے۔ تو 1864 میں ایک جیسے آپ کا چھپر ہے ایسے ایک چھپر ڈالا گیا، اور ایک چھپر مسجد کا ڈالا گیا اور وہاں تعلیم شروع ہوئی۔ ایک انار کا درخت تھا جس کے نیچے وہ تعلیم شروع ہوئی۔ پڑھانے والا بھی محمود الحسن تھا اور پڑھنے والا بھی محمود الحسن تھا۔ استاد کا نام بھی محمود الحسن اور شاگرد کا نام بھی محمود الحسن۔ وہ انار کا درخت کوئی کرامتن کہا جائے یا معجزتن کہا جائے، اب بھی سرسبز کھڑا ہوا ہے۔ میں 1989 میں گیا تھا، چھپر والی مسجد کہلاتی تھی، اب تو سنگ مرمر کی بن چکی تھی، لیکن نام وہی چلا آ رہا ہے، چھپر والی مسجد۔ یہاں چھپر ڈالا گیا تھا۔ اب تو وہ میں نے کہا جب چھپر یہ ہے تو پتہ نہیں محل کیا ہوگا۔ تو سنگ مرمر اور بڑا خوبصورت اس کا نقشہ بن چکا تھا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تھا، ان کا عشاء کے بعد بیان تھا تو انہوں نے فرمایا بیان تو کر، میں دعا کراؤں گا۔ تو میں نے بیان کیا، مولانا نے دعا کروائی۔ تو اس کے صحن کی جو مشرقی دیوار ہے، مشرقی دیوار کے ساتھ وہ درخت اب بھی سرسبز کھڑا ہوا ہے۔ انار کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، پھل دینے کی عمر 10 سال ہے۔ 10 سال کے بعد انار کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور نیا انار، میں ذمہ دار ہوں تو آپ کو اپنی زراعت کا تجربہ بتا، ہمارا اناروں کا اپنا ذاتی باغ تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا ہے، ہاتھوں سے اکھاڑ دیا۔ کس لیے اکھاڑ دیا؟ اب وہ پھل دینے کے قابل نہیں تھا۔ 10 سال سے زیادہ، 15 سال انار درخت پھل نہیں دیتا اور 20 سال سے زیادہ ہرا نہیں رہتا، پھر اس کو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کیا دم کر کے بیٹھے تھے وہ لوگ، آج تک وہ درخت ہرا بھرا کھڑا ہو، مطلب پھل نہیں ہے اس پر لیکن اس کی ہریالی میں فرق کوئی نہیں۔ انہوں نے ایسے کہ بنا دیا چھوٹی چھوٹی ایک دیوار اور اس کے اندر وہ درخت کھڑا ہوا ہے۔ تو اس درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے بسم اللہ کی، رب یسر ولا تعسر کے ساتھ، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ آگے کیا کیا نقشے وجود میں آنے والے، ان کو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا۔ تو یہ 1864 میں اس کی بسم اللہ ہوئی 2 چھپر کے ساتھ، اور
مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا. مولانا یعقوب صاحب ان کے بڑے شاگردوں میں، بلکہ وہ پہلے صدر مدرس دیوبند کے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہے نہیں. تو مولانا قاسم صاحب پر ایک جذب کی کیفیت رہتی. تو ایک دفعہ ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھنے کا، تو مولانا نے تقریر فرمائی، کہنے کہ جی اوپر سے گزر گئے، ذرا نیچے آئیں. تو پھر انہوں نے دوسری دفعہ اس کو اور اپنے لحاظ سے آسان کر کے کہا جی اوپر سے گزر گئے، ذرا اور نیچے آئیں. پھر تیسری دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کہا جی کچھ سمجھ میں ذرا اور نیچے آئیں. کہا اس سے نیچے میں نہیں آ سکتا، کسی اور بات. ایک نیلی لنگی باندھتے تھے، ایک کرتا ہوتا تھا، بس ایک لاٹھی، اور ایک چادر سے ہوتی تھی. وہ جب گرمی ہوتی تو لاٹھی کے اوپر کر کے نا تو ایسے اس کا سایہ کر کے چلا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اگر یہ علم کا دم چھلا نہ لگا ہوتا تو دنیا کو خبر بھی نہ ہوتی کہ قاسم بھی کوئی آیا تھا اور چلا گیا تھا. ایسا اپنے آپ میں گم کر دیتا. اور حیثیت ایسی تھی، دیوبند میں ایک ہندوؤں کا بڑا جوگی آیا، تو اس نے ایک مسلمان بچے کو دیکھا، تو اس نے قابلیت دیکھی، تو اس نے اس کو اغوا کر دی. اغوا کر کے لے گیا کانپور کا تھا. وہاں اس کو اس نے سارا جوگ سکھایا اور اپنا وارث اور نائب بنایا. وہ اتنی چھوٹی عمر میں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں. پھر جب وہ مر گیا تو اس کی جگہ وہ بچہ اس کا وارث بنا اور اس کی دھوم مچی. تو ایک دن ایک مرتبہ وہ دیوبند کے ہندوؤں کی دعوت پر وہاں دیوبند آیا. تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی ماں اس جوگی کے پاس آ گئی. اسے کہنے لگی کہ تیرے جوگ کا بڑا سنا ہے، میرا بچہ گم ہو گیا تھا، تو اپنے علم سے بتا سکتا ہے کہاں ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے؟ تو اس نے یہ حساب کیا تو کہنے لگا تم کل آنا. اگلے دن آئی، پھر آنکھیں بند کرے، کچھ حساب کرے، پھر کہنے لگے کل آنا. پھر اگلے دن آئی تو وہ کہنے لگا مائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا علم کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں. میرا علم کہتا ہے کہ میں ہوں تیرا بیٹا. اس نے جب یہ کہا تو اس ماں نے پھر اپنی نشانیاں دیکھیں تو وہ پہچان گئی، کہا تو میرا تو ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو میں تیرا، پر دھرم اپنا اپنا. تو اس نے کہا پھر تو مجھے نہ ہی ملتا تو اچھا، تیرا ملنا نہ ملنا میرے لیے تو برابر ہو گیا. تو وہ آئی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی میرے ساتھ تو یہ ہوا. کہ اچھا اس سے کہو کہ ایک ہمارا جوگی ہے، اس سے بھی ملاقات کر لو. تو وہ آئی، کہا تو ہمارے جوگی سے بھی تو مل لے، کم ملا دے. تو وہ ان کو لے کر آئی. تو ایسے وہ آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھا. چند منٹ کے بعد اٹھ کے بھاگا باہر، تھوڑی دور گیا، پھر واپس آ گیا، پھر آ کے بیٹھا، پھر بھاگا باہر، پھر اس سے اور قریب، پہلے تو ذرا دور گیا، پھر اور قریب، پھر اندر آیا اور کہنے لگا مان گیا تیرے جوگ کو، پڑھا دے مجھے کلمہ. مان گیا تیرے جوگ. کہنے لگا میں تو بیٹھتے ہی میرے دل میں کلمہ اتر گیا تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنی زندگی کی محنت ضائع نہیں کر سکتا. تو مجھے یوں لگا اگر میں بیٹھا رہا تو میں بے ساختہ پکار اٹھوں گا لا الہ الا اللہ، اس لیے میں بھاگا. لیکن تو نے تو مجھے بھاگنے بھی نہیں دیا، پھر باندھ کے واپس کھینچ لایا، پھر میں نے رسہ توڑایا، پھر بھاگا اور مان گیا تیرے جوگ نے میرے جوگ کو ہرا دیا. یہ ایسے لوگ تھے بھائی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ایک ایسا قافلہ آیا تھا کہ جس کا مثل پوری اسلامی دھرتی میں اور کوئی نہیں بن سکتا. اگر ذرائع اور وسائل ویسے ہوتے جیسے آج ہیں تو ساری دنیا کی اسلامی
شخصیتیں اور علمی راہیں وہ دیوبند کو چل پڑتی، اور وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، رابطے نہیں تھے، واسطے نہیں تھے. کیا ہے وہ؟ در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، یہ تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے انگریز کی طاقت کو ایک چھوٹے سے مدرسے کے سامنے عاجز کر دیا. چھوٹا سا مدرسہ کہ وہ ہمیں صرف شکست دینے پر راضی نہیں تھے، کہ ان کا وجود مٹا دیا جائے جیسے اسپین سے مٹا دیا گیا. یہ تھا ان کے اذان. اللہ تعالیٰ پھر اختلاف امتی رحمہ، پھر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری کا اختلاف ہوا تو وہ وہاں سے ڈابھیل چلے گجرات ہندوؤں کا گڑھ. اب دیکھیں نہیں ہمیشہ فتنے گجرات سے اٹھتے، اور گجرات کوئی ذہن کی سرزمین ہے. محمد علی جناح بھی گجراتی تھا اور گاندھی بھی گجراتی تھا، دونوں لیڈر گجراتی. ہمارا بھی لیڈر پاکستان کا بھی گجراتی، اور ہندوؤں کا جو گاندھی وہ بھی گجراتی. گجرات میں تابعین کے قدم پڑے اور تابعین کی قبریں موجود تھیں، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، موجود تھیں. اس طرف سے ساحل سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں عرب کے قافلے تجارتی آئے اور اسلام یہاں پھیلا ہے. تو وہاں مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھوا دی، اور اس سارا جنوبی ہند وہ اس کے ساتھ جڑتا چلا گیا، اور وہاں ایک نیا چشمہ پھوٹ پڑا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارنپور میں ایک مظاہر علوم کے نام سے ایک شاخ زندہ کر دی، اور پھر اس کا ایک نظام چل پڑا. تبلیغ کا کام نہیں، مظاہر علوم کی شاخ، وہاں سے یہ کام اٹھا. پھر لکھنؤ رافضیت کا گڑھ تھا، مولانا محمد علی منگیری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھوائی، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا کی. پچھلی صدی کی سب سے بڑی علمی شخصیت ابو الحسن علی الندوی کو تسلیم کیا گیا. پچھلی صدی میں 2 آدمیوں کو بیت اللہ کی چابی پیش کی گئی اعزازاً. بیت اللہ کی چابی تو آل بنو شیبہ کے پاس ہے، جو آپ نے کہا تھا خذہ خالدا تالدا، لے ہمیشہ تیرے پاس رہے گی. آج بھی وہ بنو شیبہ کے پاس. تبلیغ کے کام کی برکتیں کیا کہیں بھائی. وہ جو بنو شیبہ کا اس وقت ہے چابی بردار، وہ کچھ دن لگانے رائمنڈ آیا تو ہماری سلام دعا ہو گئی. 1996 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ہمارا سفر ہوا 4 مہینے کا، تو اس میں کوئی 1.5 مہینہ ہم رکے حجاز مقدس. مولانا رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی بس حج کے 5 دن کے بعد کہتے فوراً چلو مدینے. تو ہم نے 13 کو رات کو طواف وداع کیا، کہا چلو مدینے. رات کو ہی ہم نے کہا جی رات تو اٹھا رہے گا نہیں، چلو. ہم چل پڑے. کچھ دن گزرے تو پھر ہم نے کہا جی ہمیں تو مکے میں ٹھہرنا ہی نہیں ملا، تو اب واپسی ہے، قطر جانا ہے، امارات جانا ہے، تو ہمیں 10 دن کی چھٹی دے دیں، ہم یہ 10 دن حرم میں لگا. کہنے کہ چلو ٹھیک، میں بھی تمہیں چھوڑنے چلوں. تو ہمارے ساتھ تشریف لائے، جماعت کو یہاں چھوڑا اور خود واپس چلے. تو ہم وہاں ٹھہر گئے. کچھ دن کے بعد وہاں حرم کے بیت اللہ کے اندر تعمیر کا کام شروع ہو گیا. اندر سارا پتھر اتارا، ستون لکڑی کے گل گئے تھے وہ نکالے، چھت بدلی، اندر کی دیواریں بدلی، لکڑی کے ستون بدلے، یہ کام شروع ہو. تو انہوں نے سارے بیت اللہ کے چاروں طرف بڑی بڑی قد آدم ایک دیوار بنا دی لکڑی کی، اندر کوئی نہ جا سکتا. اب دروازہ جو کھولا تو جو عرب ٹوٹ پڑا ہے، مرد کیا عورتیں کیا کہ اندر جانے. تھوڑا سا وقت دیتے تھے اندر جانے کو عام، اور اس میں ہمارے جیسے کمزور تو ویسے پس جائیں. تو بھائی وہاں تبلیغ کام ہے جی، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی.
وہاں تبلیغ کام ہے جی، تو وہ شیبی کو اطلاع کروائی، تو وہ آتا تھا، اتنی موٹی چابی میں نے دیکھی، اتنی بڑی چابی ریشم میں، سبز ریشم میں ڈھکی ہوئی، سونے کی چابی، یا اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوگا، اتنی لمبی، واقع اس کیسے کھولتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ نے داخل ہونا تو وہ جاتے ہیں، کوئی اور تو ہم نے ہمارے ساتھی تھے استاد عبدالغفار، انہوں نے اندر کارڈ بھجوایا، تو اس نے 2 سپاہی بھیجے کہ ان کو فوراً اندر بلاؤ، تو ہمیں وہ مجمع میں سے کھینچ کے اندر لے، سارا مجمع باہر اور ہم بڑے آرام سے اندر۔ تو اندر جا کر ایک ہیبت تعریف ہوگی نا، جلدی پہلے ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل پڑے، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، پھر ادھر منہ کر کے 2 نفل، مطلب چاروں طرف پھر دعا مانگی 2 دفعہ، اللہ اپنے اندر 2 دفعہ۔ تو وہاں جو کام کر رہے تھے مستری، وہ یہ ملتان کے تھے، اور میں نے کہا ایک پتھر تو دے دو، کہنے لگا شرطا مریشی، شرطے اوپر کھڑے تھے، شرطا مریشی، تو بڑی احتیاط کر رہے تھے، سارا کچھ وہ بیگوں میں بند کرتے تھے، پھر آگے باہر ریڑیاں تھیں، ان پہ لاد کر پتہ نہیں کہاں جا کے اس کو وہ دفن کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا پیر نہ لت مارے نو میرے آئے، میں دور، میں سینٹر میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، تو اس نے ایسے لات ماری تو 2-3 پتھر لڑک کے میرے پاس آ گئے۔ تو شرطا کب تک میری طرف دیکھتا، جب اس نے تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھا تو میں نے تینوں اٹھا کے جیب میں ڈال لی، وہ میرے پاس پڑے ہوئے اب بھی۔ اور وہ لکڑی کے جو ستون تھے ان کو ایسی دیکھتے کے بہانے میں نے ایسے انگلی ماری، وہ بالکل خستہ ہو چکے، تو ایک اتنی بڑی لکڑی ٹوٹ گئی، وہ بھی میں نے دبا لی اپنی ہتھیلی میں، اور وہ بھی چھپا کے لے آیا۔ تو یہ 2 چیزیں کی سوغات مجھے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنایا تبلیغ کے کام کو، بھائی وہاں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، اور بیت اللہ میں 2 دفعہ جانے کا موقع ملا، 20-20 25-25 منٹ دونوں دفعہ اندر بیٹھنے کا موقع ہوا۔ تو کیا بات کر رہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کی 2 شخصیتیں جن کو اعزازاً، ایک شاہ فیصل مرحوم، اس کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی، اور ایک ابوالحسن علی الندوی، ان کو بیت اللہ کی چابی اعزازاً پیش کی گئی۔ سعودی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا، اور امارات کی حکومت نے بھی علمی خدمات کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا، یہ بھی لکھنؤ سے چشمہ کھوٹا۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد الیاس، ایک محمد یحییٰ۔ محمد یحییٰ باپ ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا اسماعیل صاحب یہ نظام الدین کی بستی میں مسجد میں کام کرتے تھے، یعنی وہاں امامت کرتے تھے۔ ان کے 12 گاؤں تھے، 12 جو چھوڑ کر اس بستی، اس مسجد میں آ کر، جنگل میں آ کر بیٹھ گئے تھے، اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ اور میواتی جو راستے سے گزرتے تھے ان کو 2 آنے دے کر مزدوری کے بہانے مسجد میں لاتے تھے، اور انہیں سارا دن نمازیں سکھاتے، اتحیات سکھاتے، وضو سکھاتے، کلمہ سکھاتے۔ ان سے کہتا بھائی 2 آنے مجھ سے لے لو، دلی جانے کی وجہ کام میرے پاس کرو۔ اس طرح وہ یہ کام کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب کا تعلق میوات سے ابتدا میں نہیں، ابتدا میں باپ کا تعلق ہوا، تو وہ ان کو لاتے، 2 آنے مزدوری دیتے، پھر ساتھ کام کرو، پھر یہ ان کو تو گھر جا کے کہتے بھائی بڑا سوکھا کام ملا، بس تھوڑا اوٹک بیٹھک ہے، 2 آنے مفت کے مل جائیں، اور نماز کو اوٹک بیٹھک ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، تو مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بیٹے، پہلی بیوی سے، وہ وہاں انہوں نے کام سنبھالا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب میواتی تنہا، مرکز خالی، مسجد خالی، تو یہ آئے سہارنپور مولانا الیاس صاحب کے پاس کہ آپ چلیں اور وہ جگہ سنبھالیں۔ تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، خبردار میرے پاس آئے تھے۔
تو وہ بڑے پریشان مسجد میں بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ قصہ ہے. کہ ان کے پیر سے بات کرو، ان کا انکار نہیں کریں. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بذل المجہود کے مصنف، بذل المجہود. بیچ میں بات آ گئی، مولانا بہت بڑے مناظر تھے، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکا. جس کے سامنے بھی آیا با اس کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی. تو دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے. اورینٹل کالج ہوتا تھا لاہور میں اب بھی، وہاں ایک عربی کا ماہر پروفیسر تھا. 1 سال اس کے پاس رہ کر عربی ادب سیکھا، عربی لغت میں مہارت حاصل کی. وہ شیخ تھے مولانا الیاس صاحب. تو میواتی ان کے پاس روتے ہوئے چلے گئے، جی ہم تو مارے گئے. تو آپ مولانا الیاس کو کہیں. تو انہوں نے ان کو بلایا، کبھی تم چلے جاؤ. کہا جی میں آپ کو چھوڑ کے جانا مجھے گوارا نہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، تمہارا دل لگ جائے تو رہ جانا، نہ دل لگے تو واپس آ جانا. چلیے ٹھیک. تو 1 سال کی مظاہر العلوم سے چھٹی لے کر یہ نظام الدین تشریف لائے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے وہ کام لیا کہ پچھلی 700 صدیوں میں ایسا کام نظر نہیں آتا. ایسا کام اللہ نے. میں تو ایک طالب علم ہوں. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق آدمی، یہ مولانا منظور نعمانی، ابوالحسن علی ندوی، یہ محققین لوگ تھے جن کو واقعی علماء کہا جا سکتا ہے، واقعی علم والے لوگ. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مولانا الیاس صاحب سے متعدد دفعہ سنا کہ ایسا کام کبھی نہیں ہوا پچھلی کئی صدیوں سے، ایسا کام کبھی نہیں. تو کہنے کہ میرے جی میں آتا تھا ہر داعی اپنی دعوت کو یوں ہی پیش کیا کرتا ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے. پھر فرمایا کہ اب میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں پچھلی کئی 100 700 سال 800 سال میں ایسا کام نہیں ہوا. تو 1 سال ان کی زندگی لگا گیا ہے، کھپ گئے اس میں سب. ٹی وی ہو گئی، جسم ویسے کمزور تھا، منحنی تھا. ایک رات میں 40 دفعہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے خود گنا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک 40 مرتبہ بیت الخلا گئے، اور پھر فجر کا بیان 3 گھنٹے کا کیا کھڑے ہو گئے. ایسی بے قراری اس شخص کو اللہ نے لگا دی، سب سے جدا. مطلب اگر وہ اپنے ماحول کے مطابق کام کرتے تو تصوف میں بہت آگے چلے جاتے، بہت بڑی خانقاہ بن جاتی. مدرسے میں بہت آگے چلے جاتے، ایک اور دیوبند جیسا مدرسہ بن جاتا. تصنیف و تعلیف میں بڑے آگے چلے جاتے، بذل المجہود جیسی ایک اور شرح لکھ دی جاتی. کتابت میں آگے چلے جاتے تو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت طوطی بول رہا تھا. سیاست میں چلے جاتے، مولانا حسین صاحب مدنی جیسے، شیخ الہند جیسے اس وقت اس میدان کے شاہ سوار تھے. یہ تھے عام دینی شکلیں، دین کے کام جو اس وقت چل رہے تھے. ان سب سے ہٹ کر انہوں نے گشتیں شروع کر دیں، لوگوں کے پیچھے پھرنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی عقل میں آنے والا یا ماحول سے اخذ کیا ہوا نظام نہیں تھا، بلکہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا جو وجود میں آیا. چونکہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہدایت ہے. مدارس، مکاتب، خانقاہیں، کتب، وعظ، ارشاد، صحبت، یہ سب وہ اسباب ہدایت ہیں جس سے طلب والا ہدایت پا سکتا، جس سے طلب والا ہدایت پا سکتا. جس میں طلب نہیں وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ صرف یہ طالبین کے لیے. تو یہ 18ویں صدی 19ویں صدی اس میں طالبین کی ایک کثرت تھی. پھر ادھر ہم نے نظام چلایا، ادھر انگریزوں نے نظام چلایا. انہوں نے اپنے کالج سکول کا نظام چلایا، اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہی خرید لیا. تو یونیورسٹیاں بننی شروع ہو گئیں. اور میں وہ اس اکبر الہ آبادی مرحوم پہ حیران ہوتا ہوں. کچھ شخص نے 100 سال آگے کی دوربین لگا رکھی تھی کیونکہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، حالانکہ اس وقت تو کالج جانے والا سر پہ ٹوپی،
اچکن کرتا شلوار. یہ تو 1800 کچھ کی بات ہوگی. میں تو آپ کو اپنے اسکول کی بات بتاتا ہوں. 1968 میں ایک اخبار چھپا کرتا تھا امروز ایک اخبار چھپا کرتا. اس میں ایک کارٹون آیا ہوا تھا. کارٹون مرزا صاحب کا ایک کارٹون چلتا تھا. تو کوئی نہ کوئی جملے چھوڑتے تھے. تو ایسے دو تصویریں تھیں. ایک تصویر اوپر ایک نیچے بنی ہوئی. اوپر لکھا ہوا تھا کالج 1958. نیچے لکھا ہوا تھا کالج 1968. تو 1958 میں تصویر بنی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا سر پہ کراکلی ٹوپی, جنا کیپ, اچکن شلوار, بغل میں کتابیں دبائے ایسے جا رہا ہے, اور اس کے